بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، دو آدمی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مسجد میں مخنث آیا۔ وہ آیا، مسجد میں داخل ہوا، پھر چلا بھی گیا۔ تو دوسرے نے کہا، تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو اس کی ابھی آواز نہیں بدلی، ویسے کا ویسا ہی ہے۔ وہ شخص چلا گیا تو یہ دونوں پھر مسجد سے اٹھ کر چلے گئے، اور ایک بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی، ان کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوتے ہیں اور یہ واقعات کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے ایک مخنث آیا، ہم میں سے کسی نے ایسے کہا۔ تو اس بزرگ نے کیا ایک خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں سے کہ جاؤ توبہ بھی کرو اور نماز کو بھی لوٹاؤ اور روزے کی بھی قضا کرو۔ وہ دونوں روزے دار بھی تھے، تو دونوں سے کہا کہ روزے کی قضا بھی کرو۔ تو یاد رکھیے، یہ خیر خاص کا تقوی ہے۔ واقعی جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہی ہے کہ غیبت سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا نہ ٹوٹتا ہو، کوئی ربڑ کا ہو، کوئی اس طرح سے کہ لوہے کا ہو، تو پتہ نہیں ہے۔ ہمیں ایک اس کی دلیل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ماہ رمضان کے اندر کچھ افطاری کے لیے سامان آیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تو دو عورتیں حاضر ہوئیں، تو ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتیں بھی حاضر ہوئی ہیں، ان کو بھی افطاری کا کچھ نہ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، انسنی کر دی۔ وہ پھر گھوم کے دوسری طرف آیا، پھر عرض کی۔ الغرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ ان دونوں نے افطار کر لیا ہے۔ تو وہ صحابی جا کر عرض کرتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے تو روزہ افطار کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے روزہ افطار نہیں کیا۔ وہ صحابی پھر آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں ہم نے روزہ افطار نہیں کیا، یعنی ہم نے روزہ نہیں توڑا یا نہیں کھولا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیالہ لو اور ان کے پاس لے کر جاؤ، ان سے کہو کہ اس کے اندر قے کرو، الٹی کرو۔ وہ صحابی پیالہ لے کر ان دونوں عورتوں کے پاس گئے اور ان کے سامنے انہیں پیالہ دیا، اور ہر ایک نے اس کے اندر الٹی کی۔ جو یہ الٹی کرتے ہیں تو پیالے کے اندر بجائے اندر کے بلغم کے یا کسی پانی کے یا کسی اور چیز کے، خون اس میں سے نکلتا ہے، پیالے میں خون آ جاتا ہے۔ تو وہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایسے واقعہ ہوا ان دونوں، کیونکہ اندر سے الٹی کی تو ان کے میں خون آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے میں نے کہا تھا کہ انہوں نے افطار کر لیا۔ انہوں نے دراصل دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نے کسی مسلمان عورت کا یا مسلمان مرد کی غیبت کی، تو دوسرے نے سنا، تو لہذا اس وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ گیا، افطار ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیبت کرنا اور غیبت سننا دونوں بہت بڑے گناہ ہیں، اور ہمارے ہاں چونکہ یہ روزے سے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ غیبت بھی کرتے ہیں، اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کی غیبت کی۔ ہم کہتے ہیں ہم سچ کہہ رہے ہیں، دراصل یہی غیبت ہے، اور یہ اس کو معمولی سا گناہ نہ سمجھے، بلکہ یہ زنا سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کسی سے بندہ کوئی زنا کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، تو وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ اس کی قبول کر لیتا ہے، اور غیبت جب تک کہ جس کی غیبت نہیں کی اس سے جب تک کہ معاف نہیں کرواؤ، اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ اور غیبت کیا ہے؟ غیبت ایسی چیز ہے جس سے کراہیت محسوس ہو گیا، اس نے ایسا برا کام کیا، ایسا برا کام کیا، ایسا یہ، اور یہ صرف زبان سے نہیں ہوتی،
یہ ہاتھ کے اشارے سے بھی ہوتی ہے، آنکھوں کے اشارے سے بھی ہوتی ہے، پاؤں سے بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح غیبت جو ہے نا اس کے بہت سارے انداز ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے محترم ناظرین کرام، اور ساتھ ساتھ ایک غیبت ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے بدگمانی۔ بدگمانی وہ بندے سے ہو تب بھی اچھی نہیں ہے، اور اگر اللہ سے ہو تب بھی اچھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے بدگمانی کی وجہ سے بہت سارے جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے بدگمانی کی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ سوئی، اس کی بہن کو جو کپڑا اوڑھ کے سو رہی تھی اس کو جا کر قتل کر دیا۔ گمان کیا کیا کہ شاید کوئی میری بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا شخص سویا ہوا ہے۔ یہ بدگمانی، برا سوء ظن جس کو کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ پاک سے بھی ہو تو یہ بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ ایک شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ میں اتنا گناہگار ہوں، اتنا بدکار ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، مجھے تو معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ اللہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے، یعنی اسے معاف نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی گناہگار شخص اللہ تعالیٰ سے اچھا اس نے سلوک رکھتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، میرے اوپر رحم کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، میرے خطاؤں کو ضرور معاف کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں۔ لیکن مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ بدگمانی نہیں کرتا، نہ کسی بندے سے، نہ اللہ کی ذات سے بدگمانی رکھتا ہے، بلکہ وہ اس چیز پر یقین رکھتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس کو قیامت کا آرڈر ہوگا، حکم ہوگا کہ اس کو قیامت کے دن کے اس کو جہنم کی طرف لے کر جاؤ، فرشتے اس کو لے کر جہنم کی طرف لے کر چل رہے ہوں گے، لیکن وہ موڑ موڑ کر پیچھے دیکھ رہا ہوگا، چند قدم چلے گا پھر مڑ کے پیچھے دیکھے گا اللہ رب العزت کی طرف، کیونکہ اللہ نے انہیں جہنم کا حکم دیا تھا۔ وہ موڑ موڑ کے پیچھے دیکھتا بھی جا رہا ہوگا اور فرشتے اس کو گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں کو رک جاؤ، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا اے بندہ تو موڑ موڑ کے کیا دیکھ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ عرض کرے گا یا الہی میں نے تیرا قرآن پڑھا تھا، اس میں تو نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تو میں اسی پر یقین رکھتا ہوں، اور مجھے اس اچھا گمان رکھتا ہوں میں باری تعالیٰ تو اس سے کہ میں اسی ذات پر کہ یقین رکھتا ہوں کہ میرا رب ضرور مجھ پر رحم کرے گا۔ ہو سکتا ہے میرا رب میرے اوپر رحم کر دے اور مجھے جہنم میں جانے سے روک دے، اور میں جہنم سے بجائے میرے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اس لیے میں تیری رحمت کی طرف موڑ موڑ کے دیکھ رہا تھا کہ کب میری رب کے رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتے ہو اس میرے بندے کو جنت کی طرف لے کر جاؤ، اور یوں اس ایک اچھا گمان رکھنے کی وجہ سے وہ بندہ جہنم سے بدل کر جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی تمام لوگوں سے بھی اور خاص کر اللہ رب العزت کی ذات بابرکات سے بھی اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تمام لوگوں کی غیبتوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔